السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من غشنا فلیس منا، رواہ مسلم فی صحیحہ فی کتاب الایمان۔ معزز سامعین کرام، صحیح مسلم کتاب الایمان باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جو بھی ہم لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ معزز سامعین کرام، حدیث بہت اہم ہے۔ حدیث کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جو ہم لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ایک مسلمان کو دھوکہ دے گا تو یہ گناہ ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کسی بھی انسان کو اگر دھوکہ دیتا ہے، کسی بھی انداز سے دھوکہ دیتا ہے، شرعی اعتبار سے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے، شرعی اعتبار سے اس کی گنتی مسلمانوں میں نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تاکید کی ہے کہ اپنے تمام معاملات میں، اپنے لین دین میں، اپنے خرید و فروخت میں، اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں یا کسی بھی طرح کے معاملات میں امانت کو، دیانت کو اور سچائی کو اپنائے، دھوکہ اور فریب اور فراڈ والا کام نہ کرے کوئی بھی مسلمان۔ معزز سامعین کرام، یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 101 ہے، اور اس کے بعد کی جو روایت ہے وہ حدیث نمبر 102 ہے۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں گئے تو ایک دکان کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ گیہوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے۔ دکانوں پر کیسے چاول کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، گیہوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، ویسے ہی ڈھیر گیہوں کا لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر بھیگا ہوا، یعنی تری محسوس ہوئی، بھیگا ہوا لگا غلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیوں بھیگا ہوا ہے؟ کہا کہ بارش کا پانی چو گیا ہے اس کے اوپر، اس لیے بھیگ گیا ہے تو اس کو نیچے رکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اوپر رکھنا ہے، کیونکہ یہ صورت جو ہے وہ دھوکے کی ہے، خریدنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو گیہوں ہے وہ بھیگا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منی، جو آدمی دھوکہ دھڑی والا کام کرتا ہے، فراڈ والا کام کرتا ہے، چیٹنگ والا کام کرتا ہے، وہ آدمی میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ آدمی مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر ہم کاروباری آدمی ہیں، ہمارا دکان ہے، ہم سامان بیچتے ہیں، اور بیچنے والے سامان کے اندر اگر کسی بھی طرح کا کوئی عیب ہے تو ضروری ہے کہ مسلمان اس عیب کو واضح کر دے، کیونکہ اگر عیب کو واضح نہیں کیا اور ویسے ہی سامان بیچ دیا تو یہ دھوکے کی ایک صورت ہے، جس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی دھوکے کی ایک صورت ہے۔ سامعین کرام، عموماً دھوکہ تو ہر ایک چیز میں ہوتا ہے، آدمی اپنے معاملات میں بھی دھوکہ کرتا ہے، کہیں پر کوئی ذمہ داری ہے وہاں پر بھی انسان دھوکہ کر دیتا ہے، گھر دوار کے معاملے میں بھی دھوکہ کر دیتا ہے، اپنے کام اور کاروبار کے معاملے میں زیادہ دھوکہ کرتا ہے۔ تو کام اور کاروبار کے معاملے میں دھوکے کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی سامان بیچ رہا ہے ناپ تول کر کے، کپڑے کو میجرمنٹ سے ناپنا ہے، میٹر ہوتا ہے اس سے ناپتا ہے کپڑے کو، یا پھر کوئی سامان ہے اس کو ترازو پہ تولتا ہے، تو ناپ تول میں کسی بھی طرح کی کمی اس انداز میں کرنا کہ جو آدمی خرید رہا ہے اس کو پتہ نہیں چلا اور ہم نے ڈنڈی مار لیا، یہ دھوکے کی ایک قسم ہے۔ جیسا کہ ابھی جو تولنے والی جو مشین ہوتی ہے جس میں نمبر دکھاتا ہے 1 kg 2 kg، نمبر کی اس انداز میں سیٹنگ کر دی گئی کہ اگر اس میں سامان تولا تو نمبر تو دکھلائے گا 1 kg کا، لیکن اس میں 100 گرام یا 50 گرام کم ہی تولتا ہے۔ تو اگر ایسی صورت اختیار کر لیا ہے، یہ بھی دھوکے کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح سے پہلے کے زمانے میں ترازو چلتا تھا، ترازو 2 پلے والا، اس میں جس پر سامان تولا جاتا ہے اس میں کوئی اس طرح کی سیٹنگ کر دیا کہ 1 کلو کا ادھر رکھیں گے، لیکن سامان تولیں گے تو اس میں پہلے سے وزن زیادہ ہے تو 50 گرام یا 100 گرام کم تولے گا، یہ دھوکے کی ایک قسم ہے۔ میجرمنٹ جو ماپنے والا ہوتا ہے،
اس انداز میں ماپ رہا ہے کہ جتنی مرتبہ وہ ماپ رہا ہے اور فولڈ کر رہا ہے تو تھوڑی سی کمی ہو جا رہی ہے، یہ بھی دھوکے کی ایک قسم ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے کوئی آدمی سامان بیچتا ہے، قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم بہت زبردست سامان ہے، یا قسم سے بہت زبردست سامان ہے، حالانکہ سامان اس کوالٹی کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی قسم کھا کر کے فراڈ کر رہا ہے، لوگوں کو چیٹنگ کر رہا ہے، تو یہ بھی دھوکے کی ایک قسم ہے۔ دھوکے کی ایک قسم جو بازاروں کے اندر بالکل عام ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ ایک سامان ہے جس کی قیمت اس مارکیٹ کے اندر بالکل کھلا ہوا ہے 200 روپیہ، لیکن باہر سے آدمی آیا اور وہ سامان کی قیمت پوچھ رہا ہے تو پہلے ہی اس کو 500 بتایا۔ کیوں بتایا 500؟ مول تول کرے گا، ابھی اس سامان کا ریٹ تو 200 روپیہ ہی ہے، اب کتنا بھی مول تول کرے گا تو مول تول کر کے 200 کے سامان کو 250 میں تو ضرور خرید لے گا۔ تو اگر اس انداز میں کوئی کام کرتا ہے، شرعی اعتبار سے یہ بھی ایک دھوکہ ہے، یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ معزز سامعین کرام، کھانے پینے کا سامان ہے، اس میں کوئی ملاوٹ کر دیا، تیل ہے، تیل میں کوئی چیز ملا دیا۔ اب جیسے کالی مرچ ہوتی ہے نا، کالی مرچ، گول مرچ جو ہوتا ہے کالی مرچ، کالی مرچ کو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ پپائی کا جو ہے بیج، پپایا کا بیج ڈال دیتے ہیں۔ کھانے پینے کی سامان میں کسی بھی طرح کا ملاوٹ کرنا، یہ بھی دھوکے کی ایک قسم ہے۔ اور اسی طرح سے ایک برانڈڈ سامان جو بازار میں چل گیا ہوا ہے، مثال کے طور پر لکس صابن ہے، برانڈڈ سامان ہے، بہت زمانے سے بکتا چلا آ رہا ہے۔ اب صابن بنانے والے نے کیا کیا کہ لوکل صابن بنایا اور اس کے اوپر لیبل کس کا لگایا؟ لکس صابن کا۔ شرعی اعتبار سے یہ دھوکہ ہے اور حرام ہے۔ مثال کے طور پر ایک گھڑی ہے بازار کے اندر، ٹائٹن گھڑی، جو بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہے۔ اب کیا کیا، جو اس کے اندر کا موومنٹ ہے، جو مشین ہے، وہ معمولی رکھا، لیکن اس کے اوپر جو ڈائل لگایا وہ ٹائٹن کا لگایا، اور لوگوں کو کیا کہہ کر کے بیچنے کی یہ ٹائٹن گھڑی ہے۔ اب دیکھنے والا تو اتنا دیکھنے نہیں جاتا ہے، لیکن اس کا مشین معمولی ہے، یہ دھوکے کی ایک قسم ہے۔ برانڈڈ سامان جو بازار میں چل گیا ہے، بالکل اسی طرح کا ڈپلیکیٹ سامان بنا کر کے بیچنا، یہ دھوکے کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح سے دھوکے کی ایک قسم جو ہے وہ نجش کس کو کہتے ہیں؟ اب ایک آدمی کا کاروبار ہے، دکان ہے، دکان کے باہر وہ ایک آدمی کو پہلے سے فٹ کیا ہوا ہے، جیسے ہی کوئی کسٹمر آئے گا اس کے دکان پر، اس سے پہلے یہ آدمی اس کے دکان پر آ جائے گا۔ اب وہ جو سامان پوچھے گا وہ بھی وہی سامان پوچھے گا، اس کو کیا بتائے گا کہ یہ سامان 600 روپے کا ہے، جبکہ وہ سامان 300 روپے کا ہے۔ سامان کتنے کا ہے؟ صرف 300 روپے کا ہے۔ جو آدمی پہلے سے سیٹنگ میں تھا، جس کو سامان خریدنا نہیں ہے، سامان نہیں خریدنا ہے، بس ایک طریقہ اور ایک ٹیکٹس، اس کو بتا رہا ہے 600 روپیہ، ٹھیک ہے 50 روپے کم میں دے دیں گے ہم آپ کو۔ جو بازو والا آدمی ہے وہ ذرا سا دیکھا تو 600 کا سامان 550 میں اس کو دے رہا ہے۔ دیکھیے بھائی، ہم کو اگر 500 میں دے دیجیے گا تو ہم لے لیں گے، اس کو تو لینے کا دل نہیں ہے، سامان بھی اتنی قیمت کی نہیں ہے۔ اس طرح کی ٹیکٹس کر کر کے اگر کوئی سامان کو بیچ رہا ہے، شرعی اعتبار سے یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے جانور کا کاروبار کرنے والے آدمی، کسی کے پاس گائے ہے، گائے کو بیچنا ہے، کسٹمر ریڈی ہو گیا، کسٹمر جب ریڈی ہو گیا گائے کو خریدنے کے لیے، میں 2 دن کے بعد آؤں گا یا 4 دن کے بعد آؤں گا، اسی وقت قیمت وغیرہ سب کر لیں گے۔ اب یہ کیا کیا کہ 2-4 دن تک جو ہے اس کے دودھ کو نہیں دھو رہا ہے۔ کیوں نہیں دھو رہا ہے؟ کیونکہ دودھ جمع ہو جائے گا۔ اب جب دیکھنے والا آئے گا تو کہے گا دیکھو بہت دودھ دینے والا جانور ہے، دھوکے میں اس کو خرید لے گا۔ یہ دھوکے کی ایک قسم ہے۔ اس طرح کے دھوکے کی جتنی بھی قسمیں کاروبار کے اندر ہے، یا معاملات کے اندر ہے، یا لین دین کے اندر ہے، یا کسی بھی چیز کے اندر ہے، مسلمانوں کو اس چیز سے منع کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو بتلایا گیا ہے کہ آپ اپنے کاروبار میں بھی، آپ اپنے لین دین میں بھی، اپنے معاملات میں بھی، اپنے ہر طرح کی چیز میں امانت داری کو، دیانت داری کو، سچائی کو اور انصاف کو اپنائیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا، من غش فلیس منی، جو آدمی کسی کو بھی دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔